ہمارا تعارف یہ انٹروڈکشن آپ یہ کہیں کہ اس نام سے شاید کچھ لوگ واقف ہو چکے ہوں گے. محمد طارق نام ہے اور پروفیشن ہمارا ٹیچنگ ہے. پڑھائی طریقے سے ہم ذاکر حسین کالج ہے دلی یونیورسٹی کا, وہاں کے ڈپارٹمنٹ آف عربی میں پڑھاتا ہے. اس لیے مختصر سے تعلق ہے. فی الحال آپ کو ہم قرآن مجید کی عربی پڑھانے کی کوشش کریں گے اور عربی لینگویج پہ فوکس اتنا ہی رکھیں گے جس سے آپ کو آسانی کے ساتھ میں آہستہ آہستہ قرآن مجید سمجھنے کا سلیقہ آ جائے. قرآن مجید سمجھنے کا سلیقہ لیکن اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے لینگویج کی نالج. لینگویج میں ہم سب لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں گھروں میں عام طور پہ ہندوستانی یا اردو یا ہندی ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک نام لے سکتے ہیں. ایک کامن کنورزیشن کی زبان ہے جس کو ہم کو کہتے ہیں. اس کو ہم کئی اسکول میں سیکھنے نہیں جاتے ہیں. اس کے الفاظ ہم آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں. کبھی ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں, کبھی ہمارے جو ریلیٹیوز آتے ہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ بلواتے ہیں. آپ دیکھو کہ چھوٹے بچوں کو زبان کیسے سکھائی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے عربی زبان کے ساتھ میں عربی کی اسکرپٹ سے ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں, اور نہیں بھی ہیں تو کم از کم پہچانتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہمیں ایلیٹیو نہیں لگتی ہے زبان, اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے بہت ساری زبانیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے. خود اس ملک میں بہت ساری زبانوں کا استعمال ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو اتنی زبانیں ہیں کہ کوئی زبانوں کے اس میں آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ کس ملک کی ہے, کس قوم کی ہے, کس نسل کی ہے, تو لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی جب آپ لکھی بھی کہیں دیکھتے ہیں تو آسانی کے ساتھ پہچان لیتے ہیں. یس اور پہچان لیتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے جیسے ہم اپنی گھر کی زبان استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں مدر ٹنگ, ماں سے جو زبانیں ہم سیکھتے ہیں مدر ٹنگ, بالکل ویسے ہی عربی بھی ہم بنیادی طور پہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. اور عربی زبان کے تعلق سے ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ اس کا یہ ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم ہندوستانیوں کے لیے, کہ ہمارے پاس میں بہت سارے الفاظ خود بخود اس کے موجود ہیں روزانہ کی زندگی میں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں. چیئر کو ہم لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں, کسی کے علاوہ کوئی لفظ کا استعمال کریں, کرسی. کرسی کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں کرسی. آپ کا سے لکھیے یا کاف سے لکھیے, کسی بھی لینگویج اسکرپٹ میں آپ دیکھیں دونوں میں ہم کرسی استعمال کرتے ہیں. کرسی کس زبان کا لفظ ہے؟ کرسی. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے, لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جنرل لفظ استعمال کر سکتے ہیں کتاب. ہمارے یہاں پہ یہ کیا چیز ہے؟ پین ہے, اس کو ہم قلم کہتے ہیں, اور قلم سب لوگ سمجھتے بھی ہیں. قلم. ان تین الفاظ میں سے کوئی بھی ایک لفظ ایسا ہے جو نیا محسوس ہو رہا ہو, نہیں محسوس ہو رہا. اسی طریقے سے اس لفظ سے کچھ واقفیت ہے, کچھ آئیڈیا ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ آپ دونوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں استاذ. کہیں آپ نے استاد بھی سنا ہوگا. اس طریقے سے بہت سارے الفاظ میں روزانہ ملتے چلے جاتے ہیں. ابھی ہم نے ایک لفظ استعمال, ہم نے کہا آپ سے الفاظ. الفاظ پلورل ہے کس کا؟ لفظ کا. اس سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے. الفاظ پلورل ہے لفظ کا, اس سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے. الفاظ کی میننگ بھی ساتھ ہیں. بہت سارے جو حروف ملتے ہیں اس کو ملا کے جو اسٹرکچر بنتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اور بہت الفاظ کے ایک ہر لفظ کی اپنی ایک خاص میننگ ہوتی ہے. ٹھیک. اور بھی لفظ ہے جس سے آپ لوگ پہلے سے واقف ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ یہ بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے. جانتے ہیں لفظ؟ ہاں, کیا لفظ ہے؟ کوئی بھی نیا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے, نیا لفظ. نیا کے لیے ہم ایک دوسرا لفظ استعمال کریں گے, جدید. سنا ہے آپ میں سے کسی نے
شاید تھوڑا سا مشکل ہو کچھ بچوں کے لیے، لیکن کچھ بچے اس سے ضرور واقف ہوں گے. جدید، جدید اور جدید کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قدیم. ہاں، لیکن ہم یہاں پہ قدیم اس لیے استعمال کر رہے ہیں بتانے کے لیے کہ ان الفاظ سے ہم واقف ہیں. We know all these words, right? And we know meaning also. لیکن سیم ٹائم یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ان کی بنیاد کہاں سے. لیکن آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے جس کو معلوم ہے. لیکن زبانوں میں کیا ہوتا ہے، آپ جب جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، سلیقہ اس میں آتا جاتا ہے، چیزیں اچھی لینے کا سلیقہ آتا ہے، تو مختلف کھانے استعمال کرتا ہے، مختلف ڈریس استعمال کرتا ہے سلیقے کے. ایسے ہی مختلف زبانوں کو سیکھتا ہے. تو کوئی بھی زبان جس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور بہت آسانی ایک نیا اس میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. چلیے ایک اور مشکل لفظ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ، شاید آپ میں سے کوئی واقف ہو. کیا ہے یہ؟ فی الحال کی میننگ کیا ہے، یا فی الحال کا معنی کیا ہے؟ فی الحال کا مطلب ایٹ دا مومنٹ، ابھی ابھی فی الحال ابھی میں کیا کر رہا ہوں، فی الحال میں کیا کر رہا ہوں، فی الحال میں آپ کی ایک کلاس میں موجود ہوں، آپ کو کچھ پڑھ رہا ہوں. کتنے الفاظ ہو گئے؟ نو. چلیے ایک کوئی اور لفظ اس پہ استعمال کر لیتے ہیں. مختصر. مختصر کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مختصر کی میننگ کیا ہے؟ تھوڑا سا مختصر، شارٹ، جو بھی آپ کہنا چاہیں کیسا مختصر. یہ بھی لفظ ہم سب جانتے ہیں. کہاں سے آواز آئی؟ جی ہاں، مالک. وہ بھی آنے والا تھا. مالک ہو گیا. خالق. خالق کی میننگ کیا ہے؟ ہاں، بنانے والا نہیں کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں کریٹر. خالق کہتے ہیں کریٹر. ٹھیک ہے، خالق کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ لفظ مالک ہے یہ بہت ہی زیادہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس بلڈنگ کا مالک کون ہے، اس گلی کا مالک کون ہے، اس محلے کا مالک کون ہے، اس کہتے ہیں ہماری جان کا مالک کون ہے، ایسے ہی کہتے ہیں مالک. اس شاپ کا مالک کون ہے، اونر اس کا. اتنے سارے الفاظ ہیں. ایسے ہی ہم لوگ جب اپنے ناموں کے بارے میں سوچتے ہیں، جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں کے ناموں کے بارے میں سوچتے ہیں. روزانہ جو کنورزیشن ہے صبح سے لے کے شام تک، کہاں سے لے کے کہاں تک؟ اب شام کو فی الحال ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صبح یہاں لکھ لیتے ہیں. صبح کا مطلب کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں. جو مطلب آپ جانتے ہیں ایگزیکٹلی اسی میننگ کے لیے یہاں استعمال کرتے ہیں. صبح. شام ابھی نہیں لکھیں گے، اس کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک لفظ ہے جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں. ہم سب لوگ یہ لفظ واقف سے کتنے لوگ جانتے ہیں اس کی بھائی؟ واقف کی ایک میننگ اور ہے جو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ایک میننگ ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں جاننا. یہ بھی اس کا مفہوم ہے اور یہ بھی اصل عربی کا لفظ ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، واقف ہے، واقفیت. ایک لفظ اور ہے جس کو ہم سب لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، دنیا. دنیا. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ زندگی. یہ اس کا مفہوم ہے. یہ ایگزیکٹ اس کا جیسے کہتے ہیں ڈکشنری میں یہ مفہوم نہیں ملے گا آپ کو. یہ ایک کریکٹ مفہوم ہے. جیسے آپ کے بارے میں کہا جائے، آپ باہر ہم سے ملیں گے، السلام علیہ السلام کیا، کسی نے پوچھا یہ کون ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ یہ بھی ایک آپ کی کریکٹرسٹک ہے، آپ کی صفت ہے، لیکن آپ کا اپنا نام کچھ اور ہے. لیکن ایک نام بھی فار ٹائم بینگ آپ کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا. ایسے ہی دنیا بھی ہے. دنیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دنیا زندگی ہم جی رہے ہیں. ایک اور لفظ ہوتا ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، آخری. اس کلاس میں آخری کون ہے؟ تو آخری کے بہت سارے مفہوم ہے. آخری میں کون آیا ہے، آخر میں بیٹھا کون ہے، سب سے آخری صفحہ کس، آخری پیریڈ کس سبجیکٹ کا ہے. آخری بہت سارے. تو اس علا کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں، صرف آخری رکھتے ہیں.
اور اس کی شکل بھی تھوڑی سی تبدیل کر دیتے ہیں. دیکھیے کوئی خاص فرق نہیں ہے, ہم سب لوگ جانتے ہیں. اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں گولتا. آپ دیکھا سنا ہے کسی نے؟ اس گولتا کو ہم جب لکھتے ہیں اردو میں تو اس طرح سے لمبی تا بنا دیتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے گولتا کو لمبی تا کو بدلنے کا, ایک دوسرے. لیکن ان الفاظ کو ہم نے اس لیے پیش کیا ہے صرف یہ بات ڈسکس کرنے کے لیے کیا عربی زبان سمجھنا ممکن ہے یا ناممکن ہے. ممکن ہے. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے؟ ٹھیک ہے. ممکن ہے کا مطلب میم کاف نون, یہ 4 حروف ہیں اور اس کی میننگ بھی آپ لوگ سمجھ گئے. ممکن جو پاسبلٹی ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں امکان. ورڈ پہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ دیکھیے یوز نہیں سکتے ممکن. ٹھیک, دیکھیے آپ کے ساتھ 2 الفاظ آ رہے ہیں تو اس سے جتنے بھی الفاظ آتے چلے جائیں گے اس سے ہمیں یہی محسوس ہوگا. محسوس سمجھتے ہیں آپ سے, محسوس فیل ہوگا. محسوس اسی سے ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں احساس. محسوس, احساس, فیل. ہاں جی جی, ہم لوگ اپنے روز مرہ ڈیلی لائف میں ایسے ہی یوز کرتے ہیں. آپ ایسے ہی غور کرتے چلے جائیں, غور کرتے چلے جائیں تو بہت سارے الفاظ ہم کو ملتے چلے جائیں گے اور ان کو سمجھنے کے بعد یہ احساس ہوگا اچھا عربی اتنی مشکل نہیں جتنی بھی محسوس ہوتی ہے یا جتنی لگتی ہے باہر سے. اب اس ایک لفظ فی الحال بس ہے کتنا ڈفیکلٹ سا اسٹرکچر تھا. فی الگ سے ہے اور یہ حال الگ سے, 2 الگ الگ چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن ان دونوں کو ہم ملا کے جب استعمال کرتے ہیں تو ہم مکمل طریقے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے. اور کوئی لفظ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ امتحان. ٹھیک ہے, بہت سے. چلیے یہاں لکھ دیتے ہیں. اب ذرا سے سیریس کیجیے. تعریف کس نے کہا؟ آپ نے کہا. تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں, کسی کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اچھی چیز سے بتاتے ہیں انٹروڈیوس کرانا. امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان میں یہی ہوتا ہے امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ جج کرتے ہیں کہ جو بھی پڑھایا گیا تھا وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. ایک اسسمنٹ ہوتا ہے, جج کرتے ہیں. امتحان اور تعریف. اور کوئی لفظ کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ چلیے ایک رک جائیے. اور کوئی لفظ کا اضافہ, کسی لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ اضافہ جانتے ہیں آپ سب؟ اضافہ یہی ہے. اچھا کتنے بچے اسپیلنگ سے کمفرٹیبل ہیں؟ تقریباً کچھ تو ہوں گے جی. اور کوئی لفظ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انتظام. انتظام. اور کچھ؟ نظام, انتظام. ٹھیک, میزان الگ ہے لیکن میزان عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. میننگ کیا اس کی؟ مزاج. آپ کے مزاج کیسے, یہ پوچھتے ہیں ہم لوگ. مزاج کا مطلب خیریت. لیکن ابھی مزاج کو تھوڑا سا پیچھے رکھیے, یہاں نہیں لکھتے ہیں اس کو. لیکن انتظام ٹھیک ہے, نظام بھی صحیح ہے. جی پیچھے. جی کیا؟ ہاں وہ تو ایک خاص مفہوم ہے. جی اس کے علاوہ ہاں, لیکن دین جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس میں اور ہم لوگ دوسرے انداز میں استعمال کرتے ہیں اس کو. وہ تو آ گیا. ہاں نہیں, درخت نہیں آتا ہے. اب ہم لوگ یہ الفاظ نوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ نوٹ کر لیں. لیکن بچوں زیادہ وقت مت لگائیے اور زیادہ باتیں نہ کریں. آپ لوگ خاموشی کے ساتھ نوٹ کر لیں کیونکہ وقت کم ہے اور کئی چیزیں ڈسکس کرنی ہے. سے آواز ہے بلند آواز سے
ہاں 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 بہت سے جی جی یہ لفظ تو واقعی میں بہت ہی آسان ہے. والد اور اسی سے والدین. ٹھیک ہے نہیں آپ کا اگر ساؤنڈ آ گیا اٹ مینس وہ لفظ ڈز ناٹ belong to every language. ہاں لیکن آپ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. یہی الفاظ لکھ لیں آپ کو. بیٹا آپ لکھنا شروع کر دیں. ہم نے آپ سے کہا کہ آپ پہلے ان الفاظ کو لکھ لیں. کیا شاید شاید ابھی ڈسکس بیٹا پہلے آپ اسے لکھ لیں پھر ہم لوگ سب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ایک وقت میں ایک دار. بیٹا پہلے لکھ لیں الفاظ کو. ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں صبر. پیر نیچے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں صبر. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیشنس. کسی بھی کام میں لگاتار کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو کرتے رہنا صبر. تو لکھنا بھی آپ آہستہ آہستہ پہلے آپ کا قلم تھوڑا سا سلو چلے گا بعد میں اس سے آپ تیز کر لیں لیکن وہ آہستہ آہستہ چیزیں آ جائیں گی. اور کوئی بھی چیز اچانک سے نہیں آتی ہے بلکہ آسانی آہستہ آہستہ ہی چیزیں آتی ہیں. آج ہم نے ابھی جو پہلا پیریڈ تھا اس میں ڈسکس کیا تھا کہ عربی زبان کو سمجھنا کم از کم اس کلاس میں بیٹھے بچوں کے لیے مشکل نہیں ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو ہندی یا اردو یا دیگر ہندوستانی زبانوں کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اردو ہندی اور دیگر ہندوستانی زبانیں ہیں جیسے بنگالی ہے اور بھی زبانیں ہیں جہاں پہ اردو یا ہندی کی آمیزش ہے جہاں پہ اس کے الفاظ مکس ہیں یوز ہوتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں. کیا آپ فوراً پک کر سکتے ہیں اچھا یہ لفظ باہر سے. ٹھیک. دوسری چیز ایک ہی لفظ سے ایک ہی روٹ سے ایک ہی چیز سے ایک ہی اسٹرکچر سے بہت سارے الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے بلکہ لفظ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کا. اس کو ہم شکل تبدیل کر لیتے ہیں تا اور با. ان تین حروف ہیں 3 لیٹرز ہیں. لیکن کاف ہے تا ہے با. ان تینوں کو ملا کے ہم بغیر کچھ اور شامل کیے ہوئے بغیر کچھ اور ایڈ کیے ہوئے ہم ایک نیا لفظ بنا سکتے ہیں. ایک نہیں بلکہ بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ اور ایڈ کر کے تو اور کے الفاظ بن سکتے ہیں. اب آپ سب لوگ ابھی غور کیے اپنے ذہن میں کہ کیا کیا الفاظ ان 3 حروف سے بن سکتے ہیں کاف اور تا اور با سے. اور یہ جواب ہمیں زبانی نہ دے بلکہ اپنے نوٹ بک پہ لکھیں. پہلے اوپر لکھیں کاف تا با. 3 کو الگ الگ سیکنڈ میں لکھیں. یہاں پہ آئیڈیلی ہم کو لکھنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو رائٹ سائڈ میں اوپر سے نیچے لکھ کے چل جائیں کتنے الفاظ ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں. کاف جس میں یہ 3 ہو اور آپ اچھے خاصے الفاظ بنا سکتے ہیں. بنا نہیں سکتے بلکہ آپ واقف ہیں.